بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. امت کی غیور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج جمعہ کے دن آپ حضرات کو مدعو کیا گیا ہے کہ تاکہ کچھ قرآن اور سنت کی باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی باتوں سے ہم اپنے قلوب کو، اپنے ایمان کو منور کر سکے۔ اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ مفید باتیں کرے۔ قرآن کریم کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا تمام کے تمام انسانوں میں سے ہر اس انسان کو خطاب کر کے کہ جو جس کا دعویٰ یہ ہو کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ ہر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے کہ اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، خواہ وہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، جو بھی ایمان والے ہوں، ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور کبھی بھی شیطانوں کی پیروی مت کرو۔ شیطان وہ شیطان کہ جو تمہیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابیات کے نقش قدم سے، شریعت سے، اسلام سے تمہیں ہٹا کر کے اللہ کی ناراضگی کی طرف تمہیں لا دے، تم اس طرح کے کسی بھی اس طرح کی باتوں کی پیروی نہ کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کی، شیطان کے نقش قدم کی، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ جو شیطان ہے وہ تمہارا بہت بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ جب اس میں ایک رسول کو بھیجا۔ ہم اگر غور کریں تو ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں یا پھر ہم اپنے گھر کو دیکھیں یا ہر انسان ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں اتنی بے بہا قیمتی چیزوں کو پیدا کیا کہ ہم یہ آنکھیں دیکھیں کہ جس کی روشنی جانے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت یہ روشنی واپس نہیں کر سکتی۔ ہم کان دیکھیں کہ ہمارے کان اپنے صحیح سالم اپنے مقصد پر گامزن ہے اور ہر بات کو، ہر آواز کو، ہر ایک چیزوں کو سن رہی ہے۔ ہم اپنی زبان کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری زبان کو کس طرح بنایا اور کس طرح سے مہذب بنایا، اور پھر اسی طریقے سے ہم اپنے جسم کے ہر ایک عضو کو ہم دیکھیں تو یقیناً یہ تب بنتا ہے یہ کہ اللہ رب العزت کے ہم شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح سے بنایا، اور باوجود ان تمام چیزوں کے بنانے کے اللہ رب العزت نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ اقرار، اے میرے امت کے لوگ، اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو، تم ہمیں مانو یا نہ مانو، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احسانات اس طرح سے ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احسانات کا اگر شکر ادا کرنا چاہیں تو قیامت کی صبح تک اگر ہمیں زندگی مل جائے
اور قیامت کے دن تک ہم اللہ کی شکر گزاری کرتے رہے تو اللہ رب العزت کا احسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم نے اگر تم شمار کرنا چاہو میری نعمتوں کو تو اے انسانوں تم سے وہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، تم شمار نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں اپنے جسم کو اگر دیکھیں تو ہمارے جسم کو 2-3 حصوں سے بنایا ہے۔ ایک تو یہ ظاہری چیز ہے کہ جو آنکھ ہو گیا، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہے، یہ تمام چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی سلیقے سے ہر ایک چیز کو بنایا، اور ہمارے جسم کے اندر ایک وہ چیزیں ہیں جو بے شمار اور بہت سی چیزیں ہیں، اور جو ان تمام ظاہری چیزوں کو بقا کے ضامن ہیں اور اس کے ہر ایک چیز کی ضرورت کی جو خیال کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر کی چیزیں ہیں۔ جیسے کہ بہت سے ہم جانتے ہیں لیور ہے، پینکریاس ہے، کڈنیز ہیں، ہارٹ ہیں، لونگس ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم نہیں دیکھتے۔ آپ سمجھے اللہ رب العزت کے احسان کو کہ اللہ رب العزت جو ہمارے دل کو صحیح بنایا، کڈنیوں کو صحیح بنایا، لیور کو صحیح بنایا، پینکریاس کو صحیح بنایا، ان تمام چیزوں کو صحیح بنایا اور اتنا صحیح بنایا کہ یہ سب اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے ضرورت کے مطابق انسان سویا رہے، انسان جاگا رہے، انسان جس حال میں بھی رہے، یہ تمام کے تمام اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے مطابق ہر ایک ضرورت کے مطابق یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ چیز ہے روح، کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر اگر یہ روح نہ ہو، یہ جو روح کا اسپرٹ اللہ رب العزت نے ڈالا ہے، اگر ایک انسان ہو، انسان کے پاس جسم کے ہر ایک عضو ہو، آنکھیں بھی ہو، ناک بھی ہو، کان بھی ہو، زبان بھی ہو، دانت بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، پاؤں بھی ہو، یہاں تک کہ جسم کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی ہوں، لیکن یہ روح اگر نہ رکھے اللہ رب العزت تو پھر یہ تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں جب ہمارے محلے میں، معاشرے میں جب کسی کی میت ہوتی ہے تو اس کے پاس تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بس روح نہیں ہوتی، ورنہ جسم کا ہر ایک عضو ہوتا ہے۔ روح نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں رہا، ہمارے گھر میں رہنے کے لائق نہیں رہا، اس کو جتنا جلد ہو سکے لوگوں کو بلایا جائے، کفن دیا جائے، غسل دیا جائے اور کفن پہنا کر کے اس کو دفن کر دیا جائے، کہ بغیر روح کے ہمارے جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے روح کی ضرورت ہے، یقین جانیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان دیا، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ ایمان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لقد من اللہ، لقد کہہ کر کے اعلان کر دیا کہ نو ڈاؤٹ ایٹ آل، یقین جان لو، تحقیقی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل مسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان کر دیا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ جب اس میں ایک رسول کو بھیجا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہاتھ، پاؤں، زبان، ناک، یہ تمام چیزیں دینے کے باوجود، روح دینے کے باوجود، زندگی دینے کے باوجود اور زندگی میں بے شمار ریلیشن دینے کے باوجود، باپ کی شفقت، ماں کی محبت، شوہر کی اطاعت، شوہر کی خدمت، یہ تمام چیز، شوہر کی محبت، اولاد کی دولت، ان تمام چیزوں کو دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر احسان کیا۔ لیکن جب بات آتی ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے محبوب کا جب ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ جب اس پر ایک رسول بھیج دیا، وہ ایسا رسول اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ وہ رسول انہی میں سے ہے، یعنی کہ وہ انسانوں میں سے ہی ہے ایک ایسا رسول، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک ایسا رسول بھیجا کہ جو میری آیتوں کو تلاوت کر کے سناتا ہے، ایک ایسا رسول بھیجا کہ جس کے عقائد کو، جس کے ظاہر کو، جس کے باطن کو وہ صاف ستھرا کرتا ہے، پاک و صاف کرتا ہے اور ان کو علم و کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کیوں احسان کیا؟ اس لیے کہ اس نبی کے آمد سے پہلے، اس نبی کی بعثت سے پہلے اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس نبی کی آمد سے پہلے تمہارا معاملہ یہ تھا کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور
اور حقیقی بات یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ جب مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت سے پہلے کا زمانہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کی حالت یہ تھی کہ 360 سے 365 خدا، جھوٹے خدا، کوئی لکڑی کے، پتھر کے، الگ الگ قسم کے خداؤں کا پورا ایک ہول سیل شو روم بنا ہوا تھا بیت اللہ۔ بے شمار وہاں پر بت تھے، لوگ بتوں کی بندگی کیا کرتے تھے اور اللہ کی ناراضگی کو مول لیا کرتے تھے، اور اس طرح کی کئی خرابیاں تھیں ان میں۔ تو یہ تمام کے تمام اس سے پہلے گمراہی پر تھے، ضلالت پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پر رسول بھیج کر کے، ہم نے جب مومنوں کو ایک رسول دیا تب ہم نے احسان کر دیا۔ اب یہاں میں ایک بات کہوں کہ میری ماں بہنوں ذرا غور کریں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر ایمان والوں پر احسان کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن اگر غور کریں اور حقیقت میں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، کتاب و سنت کی باریکیوں کو اگر ہم دیکھیں تو یقین جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد امت پر جو سب سے بڑا احسان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا احسان کیا ہے، وہ اللہ رب العزت نے عورتوں پر احسان کیا۔ یقیناً ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یہ احسان مردوں کے لیے نہیں تھا، یقیناً مردوں پر بھی احسان کیا، لیکن مردوں سے کہیں زیادہ احسان اللہ رب العزت نے عورتوں پر کیا ہے اپنے نبی کو بھیج کر کے۔ اب ذرا مکہ کی تاریخ کو آپ ذہن میں رکھیں، آپ نے سنا ہوگا اور بارہا آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ولادت سے پہلے کا حال یہ تھا کہ عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، عورتوں کی کوئی وقعت نہیں تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں یہاں تک یہ بات تاریخ میں آتی ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو وہ عورت جب بیوہ ہو جاتی تھی تو وراثت کا جب تقسیم ہوتا تھا تو وراثت میں بچے، اولاد اپنی ماؤں کو وراثت کے طور پر تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ جب مکے میں جب میلہ لگا کرتا تھا، بہت بڑا جب میلہ ہوتا تو اس میلے میں عورتوں کی بولیاں لگائی جاتی تھیں، عورتوں کی خریداری ہوا کرتی تھی، عورتوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب کسی عورت کے گود میں ایک بچی کی ولادت ہوتی، کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ایک ماں اس درد کو ماں سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک گھر میں گود میں ایک اللہ رب العزت کی رحمت کے طور پر ایک بیٹی ہوئی ہو اور اس بیٹی کو اس کی گود سے چھین لیا جائے۔ یقیناً اگر یہ بات کہی جائے اور اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ایک ماں کے گود سے اس ماں کی بچی کو چھیننا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ماں کے سینے کو چاک کر کے اس کے سینے سے کلیجے کا نکال لینا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کے کلیجے کو چھین کر کے، ماں کے سینے سے ان بچیوں کو چھین کر کے اور زندہ لے جا کر کے درگور کر دینا، دفن کر دینا اور تڑپتی ہوئی بچیوں کو زمین کے حوالے کر دینا۔ اب یقین جانیں کہ یہ جو معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے تک کا جو معاملہ تھا، یہ بڑا دل خراش معاملہ تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے احسان کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، نبی نے آ کر کے امت کی عورتوں کو وہ مقام دیا کہ دنیا کی تاریخ میں وہ مقام کہیں کسی کو نہیں حاصل ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امتوں کو امت کی بیٹیوں کو، امت کی ماؤں کو جو مقام دیا، امت کی عورتوں کو جو مقام دیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو سیدھا اللہ کی رحمت بتا دیا، اور پھر اللہ کی رحمت ہی نہیں بتایا بلکہ یہاں تک بتایا کہ جس انسان کی 3 بیٹیاں ہوں یا جس انسان کی 3 بہنیں ہوں اور ان بہنوں کے ساتھ، ان بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اچھے برتاؤ کرے، ان کی تعلیم کا خیال رکھے، ان کی تربیت کا خیال رکھے اور اچھے طریقے سے ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہوئے اب جب اپنی ذمہ داری کو پوری کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے یہ چیز ان کے لیے لازم ہو جاتی ہے کہ جنت کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون احدکم ثلاث بنات او 3 اخوات فیرسلن الیہن الا دخل الجنہ
ممکن نہیں ہے کہ 3 بیٹی والے باپ کے لیے یا 3 بہنوں والی بھائی کے لیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے علاوہ کوئی اور جگہ دے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد عورتوں کو جو مقام حاصل ہوا، عورتوں کو جو مرتبہ ملا ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کی تاریخ میں کسی کو نہیں دی گئی، کسی بھی عورت کو نہیں دی گئی۔ آپ جانتی ہیں، یقیناً آپ جانتی ہوں گی کہ یہی ہندوستان میں ایک قانون ایسا بھی تھا غیر مسلموں کے بیچ کہ جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تھا، اسے اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، جس کو ستی پرتھا کہا گیا۔ پھر اسی طریقے سے ان کے یہاں آج بھی یہ سسٹم کہیں کہیں چلتا ہے کہ ایک عورت جب اپنے ایام کے دنوں میں ہوتی ہے تو بالکل اسے اس طرح سے ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ اس کو اٹھا کر کے گھر کے باہر رہنے کا، بیڈ روم میں جانے تک کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی طریقے سے ابھی بھی بہت سے گاؤں دیہاتوں میں یہ چیزیں ابھی تک یہ چیز یہ رسم اور رواج کے طور پر یہ رائج ہے یہ معاملہ کہ جب کوئی عورت کسی بچے کو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، تو اس عورت کو ایک مخصوص ایسے گھر میں رکھ دیا جاتا ہے کہ جس گھر میں 40 دنوں تک کوئی نہیں جا سکتا، جس گھر کو گویا کہ وہ پورے گھر کو ناپاک سمجھ لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ان تمام چیزوں کے اصلاح کی، اور اصلاح کر کے عورتوں کو وہ مقام دیا، عورتوں کو وہ مرتبہ دیا جس مقام اور جس مرتبہ کے متمنی ہر ایک انسان تھی اور ہر ایک انسانیت تھی۔ ہر علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت کا درجہ دے کر کے، رحمت کا درجہ دے کر کے باپ کے لیے سکون بخشا، باپ کے لیے جنت کا سامان بنایا، ماں کے لیے جنت کا سبب بنایا۔ ایک بیوی کی حیثیت سے ایک شوہر کے لیے بیویوں کو رحمت اور بیویوں کو سکون کی چیز بنایا۔ ماں باپ کے لیے اللہ کے بعد ماں اور باپ کے مرتبے کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم پر سب سے بڑا، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد، بلکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسانیت کی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے شریعت کا وہ لبادہ بڑھا کر کے انسانیت کو جس طرح سے جلا بخشی اور جس طریقے سے انسانیت کو پروان چڑھایا، دنیا کے تاریخ میں ان کے دلائل اور ان کے نظیر نہیں ملتے۔ اب آئے کہ اس امت میں عورتوں کا اس اسلام پر بہت بڑا احسان ہے، اور یقین جانیں یہ صرف اس لیے کہ چونکہ پہلے کی عورتوں نے، پہلے کی ماؤں نے، صحابیات نے، تابعیات نے، ان لوگوں نے اسلام کی عظمت کو، اسلام کی صداقت کو خوب سمجھ لیا تھا، اور اس طرح سے سمجھا تھا کہ وہ جان گئی تھی کہ اسلام نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور اس طرح سے احسان کا بدلہ چکایا کہ آپ یقین جانیں کہ دنیا کی تاریخ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، شریعت محمدیہ میں سے، اسلام میں اگر سب سے پہلے اسلام کی عظمت کے لیے، سب سے پہلے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے اگر سب سے پہلے اگر زمین پر اس امت میں کسی کا خون بہا ہے تو وہ ایک عورت کا نام آتا ہے جن کا نام حضرت سمیہ تھا۔ حضرت سمیہ یہ وہ صحابیہ ہے کہ جو حضرت عمار کی والدہ ہیں، حضرت یاسر کی بیوی ہیں، اور یہ وہ ام سمیہ ہے کہ جو اولین میں سے ہیں، سابقات میں سے ہیں، شروع اسلام قبول کرنے والے چند لوگوں میں سے ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ ہم سمجھے اللہ رب العزت نے جو یہ بات کہی کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا، خلاصہ کلام اس کا یہی ہے کہ اگر یہ ایمان ہے تو تم اس احسان کے ذمن میں ہو۔ اگر یہ ایمان اوپر، اگر تمہارے ہاتھوں سے یہ ایمان نکل گیا، ایمان کی دولت نکل گئی، ایمان کا خزانہ لٹ گیا، ایمان کا خزانہ ختم ہو گیا، یہ ایمان تمہارے بیچ سے ختم ہو گیا، تو پھر اب تمہارے لیے کوئی بھی، نہ تو تمہارے لیے تم اس کے احسان کے متمنی ہو، نہ تو پھر یہ تم پر احسان کیے جائیں گے، نہ تو تمہارے اوپر کوئی اللہ کی طرف آئے گی، نہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے
کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، اس لیے کیونکہ ایمان سے تمہارا جو تعلق تھا وہ تعلق اللہ کے احسان کے بنا پر تھا، یا پھر یوں کہ اللہ سے جو تمہارا تعلق تھا وہ تمہارے ایمان کے بنا پر تھا۔ تو یہ ایمان ایک ایسی شے ہے کہ جس ایمان کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ آپ ذرا غور کریں، حضرت حضرت سمیہ کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں، حضرت سمیہ اسلام کی وہ شہزادی تھی، اسلام کی وہ خاتون تھی کہ جب اسلام قبول کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کلمہ پڑھ لیا، تو کلمہ پڑھنے کے بعد جب دشمنان اسلام کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ حضرت عمار نے ان کے حضرت یاسر نے اور حضرت سمیہ نے ان کے پورے خاندان والوں نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے اور ایمان کو قبول کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا، تو ان چیزوں کے بعد اس طرح سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور اس طرح سے مظالم کے پہاڑ ڈھائے گئے کہ ان کے بیٹے حضرت عمار کو، ان کے شوہر یاسر کو اس طرح سے مارا گیا، اس طرح سے پیٹا گیا کہ حضرت عمار کے بارے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت عمار کو زمین پر کوئلے گرم کر کے، کوئلے کی آگ کو تیار کر کے زمین پر اس کوئلے کے پتھر کے آگ کو بچھا دیا جاتا تھا اور اس آگ پر حضرت عمار کو لٹا دیا جاتا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمار کے اوپر سینے پر 2-4 لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ کچھ روایتیں اس طرح سے آتی ہیں کہ بڑے بھاری چٹان سے عمار کو دبا دیا جاتا تھا کہ یہاں تک کہ جسم کی چربی سے اور جسم کے پسینے سے وہ آگ بجھ جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ کس لیے تھا؟ یہ محض اس لیے تھا کہ عمار سے اس کے ایمان کو چھین لیا جائے، یاسر سے اس کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ حضرت سمیہ جو اسلام کی عظمت کے لیے پہلی شہید ہونے والی خاتون تھی، ان کے ساتھ ملعون لعین ابو جہل نے اس طرح سے ظلم کیا کہ جو تاریخ میں اس طرح کی سزا آج تک یقین جانے کے نہیں ملتی۔ آپ ذرا غور کریں کہ ایک خاتون ہے، اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسلام سے پلٹ جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو، دین سے پلٹ جاؤ، نبی کو چھوڑ دو، نبی کی باتوں کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو چھوڑ کر کے سینکڑوں خداؤں کی طرف آ جاؤ، اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف آ جاؤ۔ لیکن وہ خاتون، لیکن وہ عورت اس طرح سے استقلال اور اس جبر کے پہاڑ کا مقابلہ کرتی ہے کہ وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ اگر تم ہمیں قتل بھی کر ڈالو پھر بھی میں اپنے دین سے، اس ایمان سے، اس اسلام سے، پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و طریقے سے میں کبھی بھی نہیں پھر سکتی۔ اتنا سننا تھا کہ ابو جہل ملعون نے آپ کے شرمگاہ میں، حضرت سمیہ کے شرمگاہ میں اس طرح سے نیزہ مارا کہ اٹھتے ہوئے ناک کے پاس سے باہر نکل گیا۔ ذرا سوچیں کہ کیا گزری ہوگی اس خاتون پر، اور کس طریقے سے انہوں نے اس ظلم کو اور اس تکلیف کو اور اس درد کو، اس حیا کو کس طرح سے برداشت کیا ہوگا۔ حضرت سمیہ اسی حالت میں شہید ہو جاتی ہیں۔ یہ اسلام کے لیے پہلی جان دینے والی جو خاتون تھی، یہ وہ خاتون تھی جس کا نام حضرت سمیہ تھا۔ یہ بھی ایک عورت تھی میری مائیں بہنیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کی فکر کی، اپنے ایمان کی قدر کی، اپنے ایمان کو بچایا اور اپنے ایمان کی عظمت کو، ایمان کی اہمیت کو، ایمان کے وقار کو، ایمان کی ضرورت کو محسوس کیا۔ کیا وجہ ہے آخر کہ آج یہ فیلنگس ہمارے اندر ایمان کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اپنے دنیاوی فیشن، دنیاوی رجحانات، دنیاوی کلچر اور دنیا کے نظام اور دنیا کی جاہ و جلال، دنیا کی رونقیں، دنیا کی زینتیں، دنیا کی یہ تمام ختم ہو جانے والی جتنے بھی چکا چوند ہیں، ان چیزوں کے آگے ہم کیوں نہیں اپنے ایمان کو غالب کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہمارا ایمان ہمیں مجبور کرتا ہے؟ کیوں نہیں ہمارا ایمان ہمیں اس چیز کے لیے مضبوط کرتا ہے؟ کیوں نہیں ہمارا ایمان ہمیں اس بات کے لیے ابھارتا ہے کہ اے میری امت کی شہزادیوں، اے میری امت کی ماں و بہنوں، یہ ایمان ہے کہ جو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ ایمان تمہارے پاس ہے تبھی تک دنیا کے چور اچکے تمہارے ایمان کو چھیننے کے لیے الگ الگ سازشیں کرتے ہیں، اس ایمان سے تمہیں ہٹا دینے کے لیے الگ الگ کوششیں کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کے سرزمین میں جس طریقے سے ہماری عورتوں کو
فیشن کے نام پر شریعت سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، بے حیائی اس طریقے سے عام کی جا رہی ہے کہ اسلام سے اس کا دور دور تک کا واسطہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے آخر؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یا تو ہم نے ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھا، یا تو ہم نے اسلام کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ یہ بڑی رسوائیوں کی بات ہے کہ یقین جانیں یہ رسوائیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنے والی ہے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ ایمان والا کوئی بھی ہو، اللہ کا خیال کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے پرہیز کرو، اللہ رب العزت سے پرہیز اس طرح کرو حق تقاتہ، جیسا کہ تمہیں حق ہے، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے پرہیز کرنے کا حق ہے، اللہ سے خوف کھانے کا حق ہے، اس طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار خبردار خیال رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، دین سے پھر جاؤ، ایمان سے پھر جاؤ اور تمہیں موت آ جائے، کبھی ایسا نہ ہو۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا، اپنے ایمان کی انالائسس کرتے رہنا، اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا، اپنے ایمان کی حفاظت اس طرح سے کرنا کہ موت آئے تو ایمان پر آئے، موت آئے تو اسلام پر آئے۔ یقین جانو اگر اسلام پر تمہیں موت آ گئی کامیاب ہو گئے، ایمان پر خاتمہ ہو گیا کامیاب ہو گئے۔ ایمان کے ساتھ اگر اس دنیا سے کوچ کر گئے یقیناً پھر اس کے بعد سے دنیا کی زندگی ہماری چاہے جس طریقے سے گزری ہو، آخرت کی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی، بڑی عیش و آرام کی زندگی ہو جائے گی، بڑی حسین زندگی ہو جائے گی۔ اور اصل چیز یہ ہے، اصل یہ ہے کہ دنیا کی ظاہری زندگی، دنیا کی چند سال کی زندگی چاہے جس طریقے سے بھی گزرے، چاہے جس حال میں بھی گزر جائے، آخرت ہمارا بہتر ہو، آخرت میں ہم کامیاب ہو جائے، آخرت ہمارے لیے اچھا ہو، یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ ورنہ کیا تھا حضرت یاسر کی اہلیہ، حضرت عمار کی والدہ جن کا واقعہ ہم نے بتایا آپ کو، کیا تھا آخر انہوں نے اس ظالم ابو جہل کے برچے کو قبول کر لیا، کیا سوچ کر کے حضرت سمیہ نے اس ظالم ابو جہل کے تیر کو کھایا اور اس طرح سے وہ جاں بحق ہو گئی۔ کچھ تو بات تھی، بات بس اتنی تھی کہ اے ابو جہل دنیا کی زندگی میں تو مجھے ذلیل کر سکتا ہے، دنیا کی زندگی میں تو مجھے ستا سکتا ہے، دنیا کی زندگی میں تو مجھے تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن اصل جو زندگی ہے وہ زندگی تو آخرت کی ہے، اصل جو زندگی ہے وہ زندگی آخرت کی ہے، جس دن اللہ بھی ہوگا، رسول اللہ بھی ہوں گے، پوری امت ہوگی، تمام انبیاء ہوں گے، تمام خلفاء ہوں گے، تمام صلحاء ہوں گے، تمام بزرگ ہوں گے، وہاں کم سے کم ہمارا نبی یہ کہہ سکے کہ دیکھو اے لوگوں دیکھو، انبیاء کو کہہ سکے اے انبیاء سابقین، اے انبیاء اولین، آپ دیکھیں یہ ہے میری امت کی وہ بیٹی، یہ ہے وہ میری امت کی خاتون جس نے اپنی عزت کی، اپنی زندگی کی، جاہ و جلال کی، مال و متاع کی، اولاد کی، ہر ایک چیز کی فکر کو چھوڑ دیا، بس ایک فکر باقی رکھا، بس ایک فکر باقی رکھا، اور وہ فکر یہ باقی رکھا کہ ہمیں حشر کے میدان میں اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے ہمیں اس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کھڑا ہونا ہے، صلحاء کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نیکوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، فاطمہ کے آغوش میں کھڑا ہونا ہے، عائشہ کے آغوش میں کھڑا ہونا ہے، خدیجہ کے پہلو میں کھڑا ہونا ہے، سودا کے پہلو میں کھڑا ہونا ہے، صفیہ کے پہلو میں کھڑا ہونا ہے، حفصہ کے پہلو میں کھڑا ہونا ہے، زینب کے پہلو میں کھڑا ہونا ہے، زینب بنت جحش کے پہلو میں کھڑا ہونا ہے، ام المؤمنین حضرت میمونہ کے پہلو میں کھڑا ہونا ہے، جویریہ کے پہلو میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ وہ سوچ تھی، یہ وہ ایمان تھا کہ جس ایمان کو بچانے کے لیے حضرت سمیہ نے جان کے نذرانے کو پیش کیا، ورنہ یہ وہ صحابیات کا مقام، یہ وہ صحابیات، یہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے جان کے نذرانے
نذرانے کو پیش کیا، اپنے جان کی قربانی دی، محض صرف اس لیے کہ تاکہ ان کا ایمان صحیح سلامت رہ جائے، تاکہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ ورنہ یاد کریں ہر دور میں امت کی خواتین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے۔ آپ کو میں بتاؤں ایک واقعہ اس طرح کا گزرا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی مقام پر کسی جنگ کے لیے اعلان کیا کہ اے لوگوں، ہمیں دشمنان اسلام سے، اسلام کی بقا، اسلام کی تحفظ کے لیے ہمیں جنگ کرنی ہے۔ آؤ، کون کون ہے جو اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے؟ آؤ، ہمیں ضرورت ہے جان کی، ہمیں ضرورت ہے مال کی۔ یہ جب اعلان ہو گیا، یہ خبر جب عام ہو گئی، ایک ماں تھی، میری ماں و بہنوں ذرا غور کریں، اسلام کی حفاظت کا جو جذبہ ہماری امت کی ماں و بہنوں میں تھا، آخر وہ کیوں آج ختم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ذرا غور کریں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس اعلان کی خبر جب لوگوں تک پہنچتی ہے، مدینہ کی گلیوں میں گونج جاتی ہے، لوگوں تک جب اس بات کا اعلان، اس بات کی خبر پہنچتی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو جنگ میں جانا ہے اسلام کو بچانے کے لیے۔ ایک ماں ہے کہ جس کے گود میں کچھ نہیں، جس کے گھر میں کچھ نہیں، نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ اسباب ہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی خزانہ ہے، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ زرع ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس ماں کے پاس ایک بڑی چیز تھی، وہ چیز تھی اس ماں کے پاس ایمان، اس ماں کا ایمان تھا، اور دودھ پیتا ہوا گود میں بچہ تھا۔ وہ ماں اٹھتی ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، میں فلاں ہوں، آپ کے منادی نے اعلان کر دیا اور میرے کانوں تک یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ آپ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے جان و مال کی، آپ کو ضرورت ہے لوگوں کی، آپ کو ضرورت ہے افراد کی، آپ کو ضرورت ہے ہتھیار کی۔ یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، نہ اولاد اس قابل ہے۔ ہاں، ایک اولاد ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، باری تعالیٰ یہ میرے گود میں میرا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ شیرخوار بچہ ہے۔ ماں باری ہے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، آپ اس جنگ کے لیے میرے اس دودھ پیتے بچے کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی طرف منہ رخ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں ہیں کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے۔ اگلا جملہ وہ خاتون خود کہتی ہے، یا رسول اللہ، میں جانتی ہوں کہ یہ میرا دودھ پیتا بچہ، 1 فٹ کا بچہ آپ کے جنگ کے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ، کوئی غازی ہوگا، کوئی مجاہد ہوگا، دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے جائے گا، اور دشمن جب اس کے مقابل میں آئے گا، وہ دونوں کے ہاتھوں میں تلوار ہوگی، دونوں کے ہاتھوں میں تلوار ہوگی۔ وہ مجاہد کو، اس مجاہد کو، اس غازی کو، اس جنگ کرنے والے کو، اسلام کی خاطر لڑنے والوں کے ایک ہاتھ میں اگر تلوار ہوگی، باری اے اللہ کے نبی، میں چاہتی ہوں کہ دوسرے ہاتھ میں یہ میرا بیٹا ہو، کہ جب سامنے والا دشمن جب اس غازی پر حملہ کرے تو وہ غازی، وہ مجاہد میرے بچے کو اپنے دوسرے ہاتھ سے لے کر کے ڈھال کا استعمال لے، اور اس کی تلوار کی دھار کو میرے بیٹے کے پیٹھ پہ روک لیا جائے، کہ تاکہ اس دشمن اسلام کی تلوار سے کوئی غازی، کوئی مجاہد زخمی نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے طرف سے اس بچے کو قبول کر لیا جائے۔ یہ بچہ کچھ نہیں کر سکتا یا رسول اللہ، لیکن ایک مجاہد کی ڈھال تو ضرور بن سکتا ہے، ایک غازی کی ڈھال بن جائے گا۔ ہمارے لیے یہ قربانی ہوگی، ہمارے لیے یہ بڑی شرف کی بات ہوگی، بڑی عزت و وقار کی بات ہوگی۔ یا رسول اللہ، آپ اسے قبول فرما لیں۔ میری ماں و بہنوں ذرا غور کریں کہ وہ بھی ایک ماں تھی، کس طرح سے اس ماں کے دل نے گوارا کیا، کس طرح سے اس ماں کے جذبات نے اس کو ابھارا۔ اس ماں کے دل اور اس ماں کے جذبات پر اس ماں کا ایمان غالب تھا، اس ماں کا اسلام غالب تھا، اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان غالب تھا، اللہ کے دین کی محبت اس طرح غالب تھی کہ ہمارے آنکھوں کا تارا، میرے دل کا ٹکڑا، میرے جگر کا یہ پارا بھلے سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، مگر ایمان باقی رہے
رہے، اسلام باقی رہے، توحید باقی رہے، رسالت باقی رہے، قرآن باقی رہے، شریعت باقی رہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باقی رہے۔ یہ وہ جذبہ تھا، وہ امت کی بیٹیوں کا، امت کی ماؤں کا، امت کی بہنوں کا۔ ضرورت ہے میری ماؤں بہنوں کہ اس جذبے کو ہم برقرار رکھیں، اس جذبے کو ہم برقرار رکھیں، اس جذبے کی ہم حفاظت کریں، اور یہ حفاظت ہم خود اپنی ذات تک نہ کریں بلکہ اس حفاظت کو ہم اپنی نسلوں میں منتقل کریں، اپنے گھر کے بچوں میں منتقل کریں۔ ایک بڑی عمومی بات ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کا مکتب ہوتی ہیں، بچوں کا مدرسہ ہوتی ہیں۔ ماؤں کی گود بچوں کے لیے مدارس ہیں، بچوں کے لیے اسکول ہیں، بچوں کے لیے ٹیوٹوریل ہیں۔ آج آپ یقین جانیں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت کے لیے ہم اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے نونہالوں کی فکر کریں، ہم اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوموں کی فکر کریں، ہم ایمان کو ان کے سینے میں اتارنے کی کوشش کریں، ہم اسلام کی عظمت کو ان کے سینوں میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں دنیا کی بے شمار، آپ نے سنا ہوگا حضرت معین الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو دنیا کے تقریباً پوری دنیا جن کو یہ مانتی ہے کہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑے نیک آدمی تھے اور بڑی کرامتی ولی تھے۔ آپ ذرا ان کی تاریخ پر غور کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر محی الدین عبد القادر کو جیلانی رحمۃ اللہ بنانے والی ان کی ماں تھی کہ جنہوں نے بچپن میں مدرسے کے لیے بھیجا، 40 اشرفیہ دی اور ایک بات کہہ دی کہ بیٹے جان چلی جائے مگر جھوٹ نہ بولنا۔ بس اتنی سی بات یاد رکھنا، یہ تیری ماں کی وصیت ہے، تیری ماں کا حکم ہے کہ بیٹے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا۔ اب قافلے کے ساتھ نکل گئے، بغداد کا سفر تھا اور بغداد کے راستے میں قافلے کو لوٹ لیا گیا، اور قافلے کے سردار نے جب اس بچے کو بلایا اور اس بچے کو بلا کر کے پوچھا بیٹے تیرے پاس کیا ہے، تو اس بچے نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ 40 اشرفیہ کہاں ہے، تو کہا کہ میری ماں نے میرے کرتے کی آستین میں سی دی ہے۔ اٹھا کر کے دکھا دیا۔ عبد القادر نے اس وقت کا جو وہ فوج، یہ لٹیروں کا جو سردار تھا، بڑا حیرت میں پڑ گیا، بڑی تعجب کیا، اور پھر اس کے بعد حیرت سے کہا کہ بیٹے یہ پیسے تو تم چھپا بھی سکتے تھے، یہ پیسے تو تمہارا چھپے ہوئے تھے، یہ پیسے تمہارے پاس محفوظ تھے، تم نے اس طرح کیوں دکھایا، تم نے اس طرح کیوں بتایا، تم نے اس کو ظاہر کیوں کیا، تمہیں اس پیسوں کی ضرورت نہیں؟ کہا کہ نہیں، پیسوں کی ضرورت تو ہر کسی کو ہے، اور میں جس سفر پر جا رہا ہوں، نہ جانے کتنے مہینوں کا کتنے سال کا سفر ہو، ہمارے لیے تو یہ اور زیادہ ضرورت تھی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ گھر سے جب نکلا تھا میری ماں نے کہا تھا بیٹے کچھ بھی ہو جائے، جان جائے تو جائے مگر جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ اللہ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہو جاتی ہے۔ جھوٹ، ایک انسان اگر جھوٹ بول دے تو وہ سینکڑوں گناہ پھر اس جھوٹ کی وجہ سے وہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری ماں کی یہ وصیت تھی، میرے ماں کا حکم تھا کہ بیٹے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا۔ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، میں اپنی ماں کی باتوں پر یقین کر لیا، میں اپنی ماں کے حکموں پر میں نے عمل کیا۔ بس یہ ایک جملہ تھا، یہ ایک سینٹنس تھا کہ اس سینٹنس سے ان ڈاکوؤں کے سردار کے دل کو بدل دیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک بچہ یہ ہے جو اپنے ماں کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کر سکا، ایک ہم ہیں جو اپنے خالق کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایک ہم ہیں جو پیدا کرنے والے کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایک یہ بچہ ہے جو اپنی ماں کو اس حال میں بھی آ کر کے یاد رکھا، ایک ہم ہیں کہ جو اپنے رب کی باتوں کو بھلائے ہوئے ہیں۔ اور اس کا اثر اس طرح پڑا کہ وہ سردار بھی اور پوری کی پوری فوج، پورے کے پورے ڈاکو تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیا وہ چیز تھی میری ماں، میری بہنوں، کیا وہ چیز تھی؟ آخر بس ایک ماں کی وصیت تھی، ایک ماں کی تربیت تھی، ایک ماں کی تعلیم تھی، ایک ماں کا حکم تھا۔ آخر کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کے اندر
یہ اسپرٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کے اندر ایمان کی یہ خوراک ہم کیوں نہیں دے رہے؟ ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کے ایمان میں اس طرح کی چیزوں کی ملاوٹ کریں، اس طرح کی چیزیں کہ جن چیزوں سے بچوں کے ایمان میں اضافہ ہو، بچوں کے اسلام میں اضافہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ ہو۔ یقین جانیں جس دن ہمارے بچے ایمان کے ساتھ زندگی میں، جب ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور جب ہمارے محلے کی گلیوں میں گھومیں گے، یقین جانیں وہ بچے ہمارے لیے نمونہ بنیں گے۔ معاشرہ کہے گا یہ بچہ جس کا بھی ہے اس کے والدین بڑی نیک ہیں، یہ بچے کے والدین کی تعریف ہوگی۔ اللہ کے یہاں اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اللہ کے بندے فرش پر تعریف کریں گے، فرشتے عرش پر تعریف کریں گے، اللہ عرش پر تعریف کرے گا۔ بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو کہی جا سکتی ہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایمان کی اہمیت کو سمجھیں، اسلام کی اہمیت کو، اسلام کی عظمت کو سمجھیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں، عورتوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیے ہیں، اور وہ ایک عورتوں کے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے کہ جو یہ احسان کیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اس بھیجنے کے مقصد یہ تھا کہ امت کی ماؤں کو، امت کی بہنوں کو، امت کی بیٹیوں کو وقت کے ظلم سے ان کو نجات دی جائے، وقت کے سوچ سے ان کو نجات دی جائے، اور وقت کی ہوس پرستی سے ان کو بچایا جائے، عورتوں کو غلام نہ سمجھا جائے، عورتوں کو ایک انصاف کے ساتھ، عورتوں کو رحم کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ بیہیو کیے جائیں، ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کیے جائیں، اور عورتوں کی عزت کی جائے، عورتوں کی خاطر تواضع کی جائے، عورتوں کی آپ سوچیں ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، یا کچھ اس طرح کی بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جب اپنے شوہر سے ہنس کے بات کرے، اپنے شوہر سے گل مل کے بات کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کے ساتھ اچھے معاملات کرے، اچھے برتاؤ کرے، تو گویا کہ وہ تمام چیزیں عبادت میں شمار کی جاتی ہے، وہ تمام چیزیں عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ جو عورتوں کے ذمے میں بہت سی باتیں ہیں۔ میں خلاصہ کلام کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ایمان میں شامل رکھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہاں پر بیٹھنے کی توفیق دی اور ہم یہاں پر آئے۔ مزید باتیں یہ کہ اللہ رب العزت کے اس احسان کو امت کی خواتین نے، امت کی مستورات نے بڑی اہمیت اور بڑی قدر کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شاید کہ ماضی گزر گیا، اب ہمارے بیچ میں ایمان ہمارا کمزور ہوتا نظر آ رہا، ہمارے گھر کے معاملات، ہمارے گھر کے اور ہمارے معاشرے کے جو حالات ہیں وہ یقین جانیں کہ آج رونا آتا ہے۔ آپ یقیناً آپ جانتی ہیں ٹیلی ویژن سے، یہ نیوز سے، فیس بک سے، سوشل میڈیا سے، اخبارات کے ذریعے سے جو یہ خبریں آتی ہیں اور عمومی خبریں آتی ہیں، یقیناً وہ خبریں آپ کو بھی پہنچتی ہوں گی، اور اس طرح کی وہ خبریں کہ آج جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے، ایمان دلوں کو اس طرح سے جھنجھوڑ دیتی ہے جب اخبار کی سرخیوں پر نظر پڑتی ہے کہ امت کی نہ جانے کئی لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، مذہب کو چھوڑ دیا، اور کبھی فیس بک پر آتا ہے کہ فلانی لڑکی نے فلانی جگہ جا کر کے اپنے مذہب کو تبدیل کر دیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ لوگ غیر مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام کی طرف آتے تھے، لوگ غیروں کو چھوڑ کر کے اسلام کو سب سے بہتر امن، سکون اور تحفظ کا سامان سمجھتے تھے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہماری گھر کی بیٹیاں، ہمارے محلے کی بہنیں، ہمارے معاشرے کی لڑکیاں، ہماری معاشرے کی عورتیں کیا وجہ ہے اسلام کو چھوڑ کر کے چلی جا رہی ہیں، دین کو چھوڑ کر کے چلی جا رہی ہیں، مرتد ہو جا رہی ہیں، ملحد ہو جا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی عظمت کو نہیں سمجھا، ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس بات کی ہے ہم ایمان کی اہمیت کو سمجھیں اور یقین جانیں
معاشرے میں کہ جس طریقے سے ہماری بچیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہماری بچیوں کو جس طریقے سے ٹارگٹ کر کے اور انہیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، یقین جانے میری ماں و بہنوں، اس کی روک تھام مردوں کے بس کی چیز نہیں کے برابر ہے۔ اس کا روک تھام اگر کوئی کر سکتا ہے تو میری ماں و بہنوں وہ آپ کے ذمے ہے۔ گویا کہ اگر میں یہ کہوں کہ موجودہ وقت میں امت کی بیٹیوں کی تحفظ کی سب سے بڑی ذمہ داری عورتوں پر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی ذمہ داری عورتوں پر ہے، کیونکہ وہ عورتیں ہیں کہ جو گھر میں بیٹی بن کر کے بھی ہیں، ماں بن کر کے بھی ہیں، بہن بن کر کے بھی ہیں، اور بھی دوسری رشتہ دار بن کر کے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو دانمند حضرت مولانا نعمان اشرف صاحب کا کہ جنہوں نے یہ پروگرام رکھا اور گاہے بگاہے آپ کے لیے یہ پروگرام آرگنائز کرتے رہتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس جگہ پر کہ جہاں پر اکثر عورتوں کی تحفظ، عورتوں کا ایک ریلیشن اسلام سے مضبوط رہے، ایمان کا رشتہ مضبوط رہے، جہاں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہو، وہاں کی اگر اس طرح کی خبریں ہیں کہ ہفتے میں 7، 8، 10 لڑکیاں اگر مرتد ہو رہی ہیں، تو میں یہ سوچ کر کے حیران رہ گیا کہ لکھنؤ سے باہر جو علاقے ہیں، جو دیہی علاقے ہیں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت کے بجائے مسلمان جہاں کم ہیں، کہ جب وہاں پر مسلمانوں کے کیا حالات ہو رہے ہوں گے، اور وہاں پر مسلمان کی بچیوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہوگا۔ اور یقین جانیں کہ یہ جو لوگ جو ایک لالچ دے کر کے کسی بھی چیز کی ایک سازشن یہ لالچ دے کر کے اسلام کی بچیوں کو اگر ارتداد کی خبریں آتی ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ان کے قتل کی بھی خبریں آتی ہیں کہ بڑی کچھ دنوں کے بعد 2-4 مہینے کے بعد گھر کے تمام افراد نے مل کر کے اس بچی کا قتل کر دیا، یا پھر شوہر نے اس بچی کا قتل کر دیا، یا پھر یہ کہ 2-4 مہینے رکھنے کے بعد پھر یہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا اس بچی کو۔ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اور اس کی تحفظ، اس کی روک تھام اگر سب سے بڑی بھومیکا کوئی اگر نبھا سکتا ہے تو میری ماں و بہنوں وہ امید آپ سے ہے۔ کیونکہ میں آپ کو تاریخ کے آئینے سے بتاؤں کہ جب غزوہ خندق لڑی گئی تھی، ایک اسلام کی بڑی جنگ عظیم تھی کہ اسلام کی ایک جنگ میں غزوہ خندق نام کی ایک جنگ لڑی گئی تھی جو مدینہ میں کفار مشرکین سے لڑے گئے تھے، اور اس میں صحابہ کی جو جماعت تھی تو وہ تقریباً 3,000 کے تقریباً یہ صحابہ کی جماعت تھی۔ 2500 سے 3000 تک کی بات آتی ہے، اور جو دشمنان اسلام کی جو تعداد تھی وہ 25 سے 30,000 تھی۔ اب مسلمان کہاں 2500 سے 3000 اور دشمنوں کی فوج جو تھی وہ 25 سے 30,000 کی فوج تھی۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کچھ صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ آپ لوگ مدینہ میں رہیں کہ تاکہ یہاں عورتیں بھی ہیں، عورتوں کی، بچوں کی، شہر کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے آپ کو ان لوگوں کی بھی دفاع کرنی ہوگی۔ نتیجہ یہ آیا کہ ایک منافق اس جانب، یعنی کہ جس جانب وہ عورتیں تھیں، بچے تھے، اس جانب سے وہ کچھ سوچ رہا تھا کہ کہاں سے، یا جگہ کی تلاش میں تھا کہ کہاں سے یہ سندھ مارا جائے اور کہاں سے حملہ کیا جائے کہ جہاں سے مسلمانوں پر حملہ کرنا آسان ہو جائے۔ تو اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، یا پھر یہ کہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما تھی۔ کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے، ہم سب کی ماؤں میں سے کوئی ایک ماں تھی کہ جس ماں نے موقع پا کر کے اس شخص کا قتل کر دیا، اور اس لیے قتل کر دیا کیونکہ اس سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اسلام کی بچیوں پر، اسلام کے بچوں پر، اسلام کی یہ امت کی ماؤں پر، عورتوں پر یہ حملہ نہ کر دے۔ تو وہاں پر انہوں نے تحفظ کا کام کیا۔ پھر اسی طریقے سے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر امت کی خواتین نے اسلام کی تحفظ کی بہت بڑی بھومیکا نبھائی ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے ہم اس بھومیکا کو نبھانے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے محلے، اپنے اطراف، اپنے گھر، اپنے معاشرے، اپنے ریلیشن، ان تمام چیزوں پر ہم یہ نظر رکھیں کہاں کیا ہو رہا ہے، بڑی محبت کے ساتھ۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ موجودہ وقت میں جو ٹیکنالوجی کا جو دور ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، اور ان موبائل میں نہ چاہتے ہوئے یہ ظالم یہودیوں اور نصرانیوں کی، مشرکوں کی، مجوسیوں
کی ظالموں کی یہ ایک سازش ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ شیطانوں کی سازش ہے کہ یہ ہمارے موبائل میں بچیاں اگر ہماری بہت اچھی چیز اپنا کلاس بھی کر رہی ہیں، وہاں پر اس طرح کے فحش اور اغیانیت والے ایڈورٹائز، فحش اور اغیانیت والے فوٹوز آتے ہیں کہ جہاں سے شیطان ہمارے بچیوں کے، ہمارے بچوں کے خیالات میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد سے وہاں سے مائنڈ کنورٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ گندی دنیا کی طرف وہ جانے لگتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے بچیوں کی ان تمام ایکٹیویٹیز پر ہم نظر رکھیں، لیکن وہ ایکٹیویٹیز پر نظر کسی بہت زیادہ پینک ہو کر، بہت زیادہ غصے کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ اگر کہیں انوالو نظر آئے، کہیں کچھ بات نظر آئے تو ہم اپنی بچیوں کو بڑی پیار سے سمجھائیں، بڑی محبت سے سمجھائیں۔ دنیا کی زندگی 2-4 دنوں کی ہے، دنیا کی زندگی نہ جانے کتنے دنوں کی ہے، لیکن اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے کہ جس زندگی کا اختتام نہیں ہے، جو زندگی کا تمام نہیں ہے، وہ ایسی زندگی کہ جہاں اللہ رب العزت تمہارے صبر کا بدلہ دے گا، تمہارے صبر کا اجر دے گا۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ تمہارے لیے تجویز کیا ہے، جس طریقے کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، اس طریقے پر تم گامزن رہو، اس طریقے پر تم چلتے رہو، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم بڑی پیار سے، بڑی محبت سے اپنی بچیوں کے ساتھ ہم بیہیو کریں۔ یقین جانیں کہیں نہ کہیں ہم اپنے گھر کے، اپنے شوہر سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے بھی کہیں کہ ہمارے گھر کی اگر بچیاں ہیں، ان بچیوں کے ساتھ ہم اس طریقے سے محبت سے پیش آئیں، اس طرح سے ان سے شفقت اور محبت سے پیش آئیں کہ تاکہ ہماری بچیوں کو پیار اور شفقت، محبت، ان چیزوں کی کمی محسوس نہ ہو۔ جب اگر گھر میں انہیں ہر طرح سے پیار، ہر طرح سے شفقت، ہر طرح سے انہیں محبت اور ان سے انسیت کا اور ان کے جذبات کو سمجھنے کا، ہر ایک چیز کا جب گھر میں اہتمام کیا جائے گا، ممکن ہے دنیا کی ظالم نظریں ہماری بچیوں تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ دنیا کے جو دغاباز جو الفاظ ہیں، دھوکے دینے والے جو انداز ہیں، ممکن ہے کہ وہ ہماری بچیوں تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ کہیں نہ کہیں اکثر ہمارے بچیوں کے ساتھ ایک ظلم ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ آج ہم اپنے گھروں میں لڑکے اور لڑکیوں میں فرق کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ لڑکا ہے، اس کی نمائش الگ، اس کی فرمائش پر الگ پوری کی جائے گی، اس کے عیش و عشرت کا خیال کیا جائے گا، اس کی ضرورت کا خیال کیا جائے گا، اور اس کے پسند اور ناپسندیدگی کا خیال کیا جائے گا، لیکن گھر کی ایک بیٹی ہے تو ان بیٹیوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑی وجہ ہے ہماری بچیاں گھر سے جب پیار ملنے سے، ماں کے پیار سے، بھائی کے پیار سے، والد کے پیار سے جب محروم ہو جاتی ہیں، جب کہیں انہیں کمی محسوس ہوتی ہے، تب جا کر کے کہیں وہ یہ قدم اٹھانے کی طرف وہ مائل ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی گھر کی خواتین کو، اپنی بیٹیوں کو جب ہم وہ پیار دیں گے، وہ بچیاں بھی گھر سے باہر قدم نکلے گی تو کم سے کم اتنا اس کے سینس میں یہ بات ضرور رہے گی، ہمارے ایک قدم سے میرے باپ کا سر جھک سکتا ہے۔ جو باپ ہمیں اتنا عزیز رکھتا ہے، جو باپ میری ہر ایک خواہش کا خیال رکھتا ہے کہ ہر ایک بات میرا باپ جو ہر ایک میری بات کو مان لیتا ہے، کیا گزرے گی اگر ہمارے ایک غلط قدم کے بارے میں جب اس باپ تک خبر پہنچے گی، کیا گزرے گی اس بات پر۔ تو کہیں نہ کہیں یہ وہ طریقہ ہوگا کہ جو طریقہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت ہے ہم اپنے گھر کی بچیوں کے ساتھ، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ، ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہم محبت بھی کریں، ہم اپنے شوہر سے بھی کہیں، ہم اپنے والد سے بھی کہیں کہ تمام بہنوں کے بیچ، تمام بھائیوں سے زیادہ نہیں، کم سے کم بھائیوں کی طرح ان کی ضرورت کا، ان کی پسند ناپسند کا خیال کیا جائے، لیکن وہ پسند اور ناپسند جو کچھ بھی ہو، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے ہو، اسلام کے حدود میں ہو، اسلام سے باہر رہ کر کے نہ کیے جائیں۔ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو بڑا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ اسلام نے نہیں کہا کہ ہم اپنے بچیوں کو تعلیم نہ دیں، ہماری بچیاں تعلیم حاصل کریں، ہماری بچیاں پڑھیں، یقیناً حق ہے، تعلیم ان کا حق ہے، اور یہ اسلام نے بھی ان کو یہ حقوق دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا مسلمان کا مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ ہم تعلیم کو بیچ میں، تعلیم
को दीवार ना बनाएं, तालीम को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन हमारी बच्चियाँ अगर तालीम के लिए अपने घरों से निकले तो ज़रूरत है हम अपने बच्चियों की कभी वाचिंग भी करें, कभी अपने बच्चियों का केयर करें, कभी अपनी बच्चियों का ख्याल करें कि हमारी बच्चियों के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मोहल्ले का ओबाश लगा हुआ हो कि जिससे आज नहीं तो कल जा कर के हमारी बच्ची की इज्जत को ख़तरा हो जाए, हमारी बच्ची के ईमान को ख़तरा हो जाए। हम कभी कभी अपने बच्चियों की निगहबानी भी करें, बल्कि अक्सर निगहबानी करें। हम अपने बच्चियों के लिए हम अपने बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाएं, हम अपने शौहर हो घर में हमारे, हम आपके शौहर हो, भाई हो, बड़ी और बेटे हो या कोई भी हो, उस तरह का हो, हम उनके ज़िम्मे लगाएं, आप स्कूल छोड़ाइए, स्कूल से ले आइए। यह बहुत नाजुक वक्त है, बहुत नाजुक वक्त है। मैं आपको एक आखिरी बात, तकरीबन ये आखिरी बात ये बताऊं कि आप ज़रा गौर करें, हम ज़रा गौर करें। हमने एक खातून का नाम लिया, हज़रत सुमैया का, कि जिसको अबू जहल मलऊन ने जिनको शहीद किया। फिर उसी तरीके से मैं आप हज़रत अम्मार की बात किया, हज़रत यासिर की बात किया, हज़रत बिलाल का वाक़या आपने सुना होगा, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या आपने सुना होगा। और इस तरह इस्लाम के बेशुमार ऐसे लोग, ऐसे शुहदा कि जो इस्लाम की वजह से, जिनको ईमान की वजह से जिनको शहीद कर दिया गया, कत्ल किया गया, सताया गया, जुल्म किए गए और न जाने कई जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। आप ज़रा गौर करें कि आखिर क्या वजह थी उन पर जुल्म ज़्यादती की, उन पर जुल्म ज़्यादती की क्या वजह थी? क्या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई चोरी किया था माअज़ल्लाह? हज़रत अम्मार ने कोई चोरी की थी नऊज़ु बिल्लाह? हज़रत यासिर ने कोई चोरी की थी नऊज़ु बिल्लाह? हज़रत सुमैया ने कोई चोरी की थी? या इस तरह जितने भी जो लोग, जो इस्लाम की वजह से जिन लोगों पर जुल्म किया गया और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, यकीन जाने उनका कैरेक्टर ऐसा था, उनका इखलास ऐसा था कि दुनिया में अम्बिया के बाद वैसा कैरेक्टर, सहाबा जैसा कैरेक्टर पूरी दुनिया में किसी का नहीं हुआ। इतने अच्छे कैरेक्टर के लोग, इतने अच्छे कैरेक्टर वाले, इतने अच्छे अखलाक वाले, इतने अच्छे लोग, बिहेवियर लोग कि कोई बोलते डांट दे उफ तक नहीं करना, कोई मार दे उफ तक नहीं कहना, किसी को कह दिया जाए कि मुझे भूख लगी है, अपने भूखे पेट पर पत्थर बांध कर अपना खाना दूसरे को दे देना, ऐसे अखलाकमंद लोग, ऐसे मोहतरम लोग। और इन लोगों को मक्का की तपती हुई सहराओं पर घसीटा गया। क्यों? जुल्म कुछ नहीं था, जुर्म था इतना कि इन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया था। जुर्म ये था कि ये ईमान की दौलत अपने सीने में छुपा लिए थे। जुर्म ये था, इनका जुर्म ये था कि ये ईमान की दौलत से माला माल हो चुके थे। इस्लाम के ख़जाने से ये लोग बिल्कुल मुज़य्यन हो चुके थे। इस्लाम की रूहानियत से, कुरान की नूरानियत से इनका क़ुलूब चमक चुका था, इनके दिल चमक चुके थे। इनके दिल की चमक को ख़त्म करने के लिए, इनके इस ख़जाने को तोड़ने के लिए, इनकी इन दौलत को लूट लेने के लिए ये जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। आप समझे इस्लाम की अज़मत क्या है। आज हिंदुस्तान की तारीख़ में, बल्कि दुनिया की तारीख़ में आप देखें कि अगर कोई बंदा ऐसा हो कि आज ईसाई खुलेआम अपने मज़हब का प्रचार करते हैं, गैर मुस्लिमों के इलाके में जा के प्रचार करते हैं, एलानिया इकरार करते हैं और एलानिया लोगों को शरीयत की तरफ ये इंजील दिखा करके और इंजील की तरफ बुलाते हैं। एलानिया उनको जैन मज़हब वाले, एलानिया उनके मज़हब को कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह और भी जितने भी जो मज़ाहिब हैं, जितने भी अदियान हैं, वो सब इस कोशिश में हैं कि लोग हमसे जुड़े और हमारे मज़हब के कल्चर को एक्सेप्ट करें, हमारे मज़हब को एक्सेप्ट करें। पूरी दुनिया में कोई उन पर एक्शन लेने वाला नहीं, कोई उन पर ऑब्जेक्ट करने वाला नहीं। हिंदुस्तान की तारीख़ में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई उनके बारे में कुछ उफ तक भी ना कोई कहने वाला। लेकिन आप ज़रा गौर करें, यही वो शहर है हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीक़ी फुल्ती दामत बरकातुहुमुल आलिया कि जिन्होंने सिर्फ इस्लाम का पैगाम दिया, लोगों को इस्लाम का तारुफ़ कराया और लोग इस्लाम में दाखिल होते चले गए। इस्लाम में जब दाखिल होते गए, आज भी उनके ऊपर वो मुक़द्दमात और वो सज़ा उनके लिए तजवीज़ की गई है जो बड़े से बड़े टेररिस्ट के लिए जो सज़ाएँ नहीं तजवीज़ की जाती, वैसी सज़ा उठा करके मौलाना कलीम सिद्दीक़ी साहब पर डाल दी गई है। क्यों? इसलिए कि जो भी दुनिया में जितने भी जो फ़िरक़े हैं, मज़ाहिब हैं, वो सब, चाहे वो ईसाइयत हो, यहूदियत हो, ये जैनिज़्म हो या इस तरह जो कोई भी हो, कि वो अपने मज़हब की जो
ایڈورٹائز کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دنیا کے کسی ایک، ہندوستان کے کسی بھی ایک ہندو کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ظلم کے طرف سے، اندھیرے کے طرف سے اندھیری کی جانب بلا رہے ہیں، وہ ایک گمراہی سے دوسری گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن بات جب اسلام کی آتی ہے، بات جب ایمان کی آتی ہے، سب کے پیٹ میں اینٹھن اور سب کے درد شروع ہونے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جان رہے ہیں کہ ہم ضلالت میں ہیں، ہم گمراہی میں ہیں، ہم اندھیرے میں ہیں، ہم تاریکی میں ہیں، اور جتنے ہیں سب کے سب تاریکی میں ہیں۔ لیکن یہ کون ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو روشنی کی طرف بلانے لگا؟ یہ روشنی کی طرف نہ چلے جائیں، یہ مقصد ہے کہ اس کی وجہ سے آج اسلام کے خلاف تحریکیں، اسلام کے خلاف تنظیمیں، اسلام کے خلاف سازشیں، اور جو سازشوں کا جو تانا بانا جو بنا جا رہا ہے، یہ محض اس لیے کہ ہمارے اسلام کے کہ جو لوگ اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، دین کی روشنی میں، اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں جو خود کو منور کر رہے ہیں، اپنی زندگی اور اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو جو منور کر رہے ہیں، ان سے اس نور کو چھین لیا جائے، کیونکہ ہم اندھیرے میں ہیں۔ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ رہو، تم بھی ہمارے ساتھ اندھیرے میں رہو۔ ہماری روشنی سے ان کو چڑ ہے، ہماری روشنی سے ان کو تکلیف ہے۔ بالکل آپ مثال سمجھے کہ ایک نالی کا کیڑا اگر ہو تو نالی سے نکال کے اسے باہر رکھا جائے، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہی حالت ہے کہ جب ظلمت میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، تاریکی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کو روشنی کی طرف بلایا جائے گا، بڑی تکلیف انہیں ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وہ تکلیف ہے کہ جس تکلیف کے بنا پر پوری ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مرتد بنا دیا جائے، لیکن خیر مسلمانوں کے ساتھ یا مسلمان کے مردوں کے ساتھ اس چیز میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ بلکہ میں یہ بات بتاؤں کہ ہمارے شہر میں کچھ لڑکے ایسے ہیں کہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، 10+2 ہو یا 10+2 کے بعد جو لڑکے سائنس فزکس کیمسٹری کے جو طلبہ ہیں، وہ جاتے ہیں کہیں کوچنگ کرنے کے لیے۔ بایولوجی کے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جاتے ہیں کلاس کرنے کے لیے، ٹیوشن کرنے کے لیے۔ وہاں پر جو ٹیوٹر ہیں، جو کوچنگ چلانے والے ہیں، جتنے ہیں سب کے سب اکثر زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ مشرکین میں سے ہیں، کافروں میں سے ہیں۔ اب وہاں پر چاہے وہ کیمسٹری ہو، فزکس ہو، بایو ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، وہاں پر جب بھی وہ لوگ ایگزامپل دیتے ہیں، جب بھی کسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو اپنی ایکسپلیننگ سے اللہ، گاڈ، خدا، ان تمام چیزوں کو کنارے کر کے، اور فزکس کو فزکس کے اکارڈنگ، کیمسٹری کو کیمسٹری کے اکارڈنگ، بایولوجی کو بایولوجی کے اکارڈنگ ڈالتے ہیں، اور سیدھا وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر یہ اللہ کی یہ چیز، خدا کی یہ چیز، گاڈ کی، بھگوان کی یہ چیز، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ فزکس کا کانسیپٹ ہے، یہ کیمسٹری کا کانسیپٹ ہے۔ تو گویا کہ یہاں ایک بہت بڑا جو رول پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بڑی تیاری جو چل رہی ہے کہ بچیوں کے ارتداد کے بعد لڑکیوں کو مرتد محبت کے جال میں، جھوٹی محبت کے جال میں ڈال کر مرتد بنانے کے بعد، اس کے بعد کی جو تیاری ہے، کیمسٹری کے نام پر، فزکس کے نام پر، بایولوجی کے نام پر ہمارے امت کے نوجوانوں کو ملحد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ملحدانہ سوچ ہے، ایک ملحدانہ مزاج ہے، یہ ایک انجیکشن ہے جو ہمارے بچوں کے، ہمارے نوجوان بچوں کے ذہن میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی جو پہلی آیت آئی تھی، وہ آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی آیت تھی قرآن کریم کی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیوں رب کے نام سے کیوں پڑھو؟ یہ رب کے نام سے پڑھنے کے پیچھے ایک بہت بڑا میسج تھا، بہت بڑا پیغام تھا، یہ ایک سبب تھا کہ سنو، اپنی زندگی
زندگی میں چاہے جس تعلیم کو حاصل کرو، جس علم و فنون کے منازل کو طے کرنا چاہو یا پھر اچیو کرنا چاہو، پہلی کوشش یہ ہو کہ ہمارے بچے اسلام کو جان جائیں، ہمارے بچے ایمان کو جان جائیں، ہمارے بچے قرآن کو جان جائیں، ہمارے بچے اپنے رب کو جان جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے تعلق سے فرمایا تھا، مروا اولادکم ابناء 7 سنین، کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بچہ جب پیدا ہو اس کے ایک کان میں اذان، دوسری کان میں تکبیر کرو۔ بچہ جب بولنے کی کوشش کرے، بولنے لگے، تو ہمارے بچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ اس بچے کی کوشش یہ کرو کہ اس بچے کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلے، جو پہلا نام نکلے، وہ اللہ کا نام ہو۔ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے بچے کو، جو بھی بچے جو یہ دودھ پینے والے بچے ہیں، ان کے سامنے ان کو جب بولنے کی ہم کوشش کریں، ہم ان سے کہلوائیں اللہ کہو، اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ کہو، محمد کہو۔ اب ہمارے ساتھ معاشرے کی عجیب کیفیت ہے کہ بچے کو اب ممی اور پاپا کے نام سے پہلے شروع کرائی جاتی ہے باتیں، تو لیکن طریقہ یہ تھا کہ بچہ جب بولنے کے قابل ہو تو پہلے اس کے لفظ سے جو پہلا لفظ جو نکلے اس کی زبان سے وہ لفظ ہو اللہ۔ وہ اللہ کا جب نام لے گا تو یقین جانے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں۔ تو اب دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی تعلیم، خلاصہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا، کہ ہم اپنے بچوں کی پہلی فرصت میں اپنے بچوں کا اسلام سے، قرآن سے، ایمان سے، اللہ سے، رسول اللہ سے ایک رشتے کو مضبوط کر دیں۔ آپ ذرا غور کریں، ہمارے گھروں میں بچہ ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے، لیکن وہ 1.5 سال کا بچہ اگر وہ بچہ 1.5 سال اپنی ماں کے پاس رہ گیا اور ماں کی خدمت میں، ماں کے آغوش میں، ماں کی محبت میں، ماں کے ساتھ رہ کر کے وہ اپنی ماں کو جان لیا، اب ذرا غور کریں، اس بچے کو آپ لے جائیں ایک بیابان وادی میں چھوڑ دیں، وہاں پر وہ کہیں بھی جائے گا تو اپنی ماں کو ڈھونڈے گا۔ ایک بھیڑ ہو، ہزاروں کا، لاکھوں کا مجمع ہو، اور اس مجمع میں اگر چھوڑ دیا جائے اس بچے کو، اور اس مجمع میں ایک اس کی ماں ہو، تو وہ تمام 1 لاکھ کے مجمع میں وہ 1.5 سال کا بچہ وہ اپنی ماں کو پہچان لے گا، اپنی ماں کو ڈھونڈ لے گا۔ تکلیف میں ہو وہ بچہ ماں کو ڈھونڈے گا، خوشی میں ہو بچہ ماں کو ڈھونڈے گا، مصیبت میں ہو بچہ ماں کو ڈھونڈے گا۔ یہ صرف 1.5 سال کا تعلق ہے۔ میری ماں و بہنوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے بچے پر 5 سال محنت کر دو، 5 سے 7 سال، 10 سال، 12 سال، 10 سال تک اگر ہم اپنے بچے کے دلوں میں ایمان کی، اللہ کی، رسول اللہ کی، شریعت کی عظمت کو ہم بیٹھا دیں گے، یہ 10 سال کے بعد ہمارا بچہ یہودیوں کے بیچ میں بھی جائے گا، اللہ کو پہچاننا نہیں بھولے گا، نصرانیوں کے بیچ میں بھی جائے گا، اللہ کو پہچاننا نہیں بھولے گا، ہزاروں کے بیچ میں، ہزاروں ادیان کے بیچ میں اگر وہ کھڑا رہے گا، وہاں بھی وہ اپنے اللہ کو پہچاننا نہیں بھولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ماں سے 1.5 سال کا رشتہ تھا، لاکھوں کے مجمع میں ماں کو پہچان لیا، یہاں تو کروڑوں کا مجمع ہو، 10 سال اگر ہم اپنے بچوں پر اللہ کی محنت کر دیں، اللہ کا پہچان، اللہ کا تعارف کرا دیں، اللہ اس کے رسول کا، دین کا، قرآن کا تعارف کرا دیں، تو یقین جانیں دنیا کے جس بھیڑ میں بھی چلا جائے گا وہ بچہ ہمارا وقت کا صلاح الدین بنے گا، نور الدین زنگی بنے گا، خالد سیف اللہ بن کر کے ابھرے گا، اور ہر طرح مولانا الیاس جیسی شخصیت بن کر کے، داعی دین بن کر کے ابھرے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے ہم اپنے نسلوں کی فکر کریں، ہم اپنے نسلوں کی فکر کریں۔ یہ ہماری نسلیں ہیں کہ جو ہمارے لیے اثاثہ ہیں، ہمارے لیے دولت ہے۔ قیامت کے میدان میں یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جو اولاد دی تھی اس اولاد کے بارے میں تم نے کیا کیا، اپنے اولاد کی تعلیم کا خیال کس طرح رکھا، اپنی اولاد کی تربیت کا خیال کس طرح رکھا۔ اس لیے ضروری ہے میری ماں و بہنوں کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں، ہم اپنے اولاد کے سینے میں اور خود اپنے گھر میں ایک ماحول کریٹ کریں، ایمان کا، اسلام کا ہم چمن لگائیں، اسلام کے، ایمان کے ایک باغبانی کریں، اور کہ جس کے خوشبو سے ہمارے گھر کا ہر ایک فرد معطر ہو، جس ایمان کی خوشبو سے، قرآن کی خوشبو سے ہمارے گھر کا کونا کونا معطر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، جزائے خیر دے آپ کے امام صاحب نعمان اشرف صاحب کو بھی کہ جنہوں نے دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے
مجھے آپ کے بیچ کچھ بات کرنے کے قابل سمجھا۔ جو غلط بیانیاں ہوئی ہوں میں آپ سب سے بھی معذرت خواہ ہوں، اللہ رب العزت معاف کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔